بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جن کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیوں 26 اکتوبر سن 2017 مدرسہ تعلیم القرآن حسینیہ مری مسجد کے زیر اہتمام عظمت قرآن کے عنوان سے سالانہ منعقد کی گئی یہ کانفرنس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے طلباء قرآن کریم پڑھ کر فارغ ہوئے اللہ کا قرآن یاد کیا جن اساتذہ کرام نے پڑھایا جن طلباء نے پڑھا کل قیامت کے دن اللہ اس قرآن کو نجات کا ذریعہ بنائے کل قیامت کے دن اللہ اس قرآن کو شفاعت کا ذریعہ بنائے مدارس دینیہ میں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ادب اخلاق کردار ماں باپ کا ادب و احترام معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ صبر قناعت آپس میں محبت اور اتحاد اور اتفاق فرقہ واریت سے اجتناب یہ وہ چیزیں ہیں جو مدارس دینیہ میں سکھائی جاتی ہیں استاد شاگرد استاد اور طالب علم دو وہ ہیں ایک سیکھتا ہے دوسرا سکھاتا ہے ایک پڑھاتا ہے دوسرا پڑھتا ہے اور یہ مدارس دینیہ کا سلسلہ آج سے نہیں قرآن کریم اللہ نے نازل کیا سرور کائنات پر اس وقت سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک اللہ کے قرآن کی تعلیم جاری رہے گی کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں جیسا یہ اللہ کا کلام ہے انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے 10 سال کے معصوم بچے کو یاد 80 سال کے بوڑھے کو یاد جو ہی اللہ کے کلام کی ابتدا کرو گے پڑھنے کے لیے کھولو گے سب سے پہلی آیت آئے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ابھی پروگرام کی ابتدا اور آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے مدینے سے پیدل تشریف محبت سے کہو سبحان اللہ علماء سے محبت کرنے والوں کا مجمع کمزور نہیں تگڑا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جلسوں میں ناچ گانا نہیں خدا کا قرآن سنایا جاتا ہے بآواز بلند سبحان اللہ بآواز بلند سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے کہو سبحان اللہ
اللہ کی کلام کی ابتدا کرو گے پڑھنے کے لیے، کھولو گے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے آغاز کرو گے۔ یہاں جمع ہونے والوں، پڑھنے والا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، انجینئر کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، گورنر کیوں نہ ہو، وڈیرہ چودھری کیوں نہ ہو، عالم فقیر کیوں نہ ہو، جو ہی اللہ کا کلام کھولو گے پہلی آیت آئے گی ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ اسم پڑھنے والے، ہاتھ لگانے والے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے، جنت جہنم کا ذکر بعد میں آئے گا، نبی پیغمبروں کے قصص واقعات بعد میں آئیں گے، نماز کا حکم بعد میں آئے گا، شراب کی حرمت کا حکم بعد میں آئے گا، سود کی حرمت کا حکم بعد میں آئے گا، ماں باپ کی فرما برداری بعد میں آئے گی، جنت اور جہنم بعد میں آئے گی۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے، رب کے کلام کو پڑھنے والے، تو ڈاکٹر ضرور ہے، انجینئر ضرور ہے، صدر ضرور ہے، گورنر ضرور ہے، وزیر اعظم ضرور ہے، تو 22-21 گریڈ کا افسر ضرور ہے، لیکن اسے پڑھنے والے، ہاتھ لگانے والے، تلاوت کرنے والے، پہلے دل میں یہ یقین پیدا کر جو کچھ اس میں آئے گا وہ سارا کا سارا سچا ہے۔ قربان جاؤں میں اللہ کے کلام کی عظمت پر۔ پھریا روڈ والے دکان سمجھ آ گئی، کارخانہ سمجھ آ گیا، پنی سمجھ آ گئی، مارکیٹ سمجھ آ گئی، کراچی حیدرآباد کا کپڑا سمجھ آ گیا، جاپان چائنا کی تمام چیزیں سمجھ آ گئی، یہ اللہ کا کلام کب سمجھ آئے گا؟ یہ وحدہ لا شریک کی کتاب کب سمجھ آئے گی؟ ایک ایک اکھر، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، یہ ساری کی ساری سچی ملے گی۔ رب کا کلام، یہ وہ کلام جو پہلے اللہ نے پڑھا، پھر جبریل امین نے پڑھا، سرور کائنات نے پڑھا۔ پھر یہ روڈ والوں توجہ کرنا، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، یہ وہی کلام جو ابو بکر صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان بن نورین نے پڑھا، حیدر کرار نے پڑھا، کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے پڑھا۔ ارے یہ وہی کلام جو آگ کے شعلہ پر بلال نے پڑھا، یہ وہی کلام جو سمیہ نے پڑھا، یہ وہی کلام جو امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا، امام ابن تیمیہ نے پڑھا، امام احمد بن حنبل نے پڑھا، امام مالک نے پڑھا، یہ وہی کلام، توجہ کرنا، جسے شہید ہوتے ہوئے میرے ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے پڑھا۔ آپ کے ہاں سال میں 2 جلسے ہوتے ہیں، ہمیں روزانہ 2-3 جلسے ایسے بھگتاتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ حال رہا تو یہ پروگرام آگے کیسے چلے گا؟ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، محبت سے سبحان اللہ۔ قرآن کے حدار کہے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے کہے سبحان اللہ، خدا کے قرآن کے متوالے کہے سبحان اللہ۔ 14 صدیاں گزر گئی، اوپر 38 سال گزر گیا، یہ مدرسہ تعلیم القرآن حسینیہ کے بچوں نے اللہ کا کلام یاد کیا، تمہیں بلایا، مجھے بلایا، گنجانی جمع کی، ان علماء کو بلایا، آؤ مبارکباد دو۔ پھر یہ روڈ والے، کسی کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی کا بچہ پروفیسر بنے، کوئی تجارت، کوئی میٹرک میں MA BA فرسٹ ڈویژن حاصل کرے، میں کیوں نہ ان طلباء کو مبارکباد دوں جن بچوں نے پورا خدا کا قرآن سینے میں محفوظ کر لیا۔ میں نے کہا یہ وہی اللہ کا کلام جسے پہلے اللہ نے پڑھا، پھر جبریل امین نے پڑھا، سرور کائنات نے پڑھا، یہ
وہی اللہ کا کلام جسے پڑھتے ہوئے لوگ جامع شہادت نوش کر گئے، آگ کے شعلوں پر سو گئے، ٹانگیں چیر دی گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، چیخڑے ادھیڑ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگے جان دیں گے، خدا کا قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا حکم اس میں ملے گا، نبی پیغمبروں کے واقعات اور قصص اس میں ملیں گے۔ توجہ کرنا، حضرات صحابہ کرام سے محبت اس میں ملے گی، اہل بیت کی عظمت اس میں ملے گی، سید نبی کی ازواج کی بلندی اور عظمت اس میں ملے گی، بنات رسول کی عظمت اس میں ملے گی، حضرات صحابہ کرام سے محبت اس میں ملے گی، ماں باپ کی فرما برداری اس میں ملے گی۔ یہ وہ قرآن جس کے لیے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہا میں اللہ نے نازل کیا، میں اللہ ہی حفاظت کروں گا۔ میں نے کہا نبی پیغمبروں کے واقعات اس میں ملیں گے، نمرود ابراہیم، نمرود فرعون کا مقابلہ اس قرآن میں ملے گا۔ توجہ کرنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بادشاہ کا مقابلہ اس خدا کے قرآن میں ملے گا۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، دریا سمندر میں راستے بنا کر دیے، ابراہیم پر آگ گلو گلزار ہو گئی، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے باہر آئے، سارا اس خدا کے قرآن میں ملے گا۔ توجہ کرنا، جو قرآن سے جڑا اللہ نے اسے بلند کر دیا، اس خدا کے قرآن میں ملے گا۔ جس نے قرآن کو جھٹلایا اللہ نے دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیا، اس خدا کے قرآن میں ملے گا۔ اس لیے تو ارشاد فرمایا لوگوں قدر کرو، ان قرآن والوں کی قدر کرو، قرآن کے حافظوں کی قدر کرو، قرآن جاننے والوں کی، اس لیے کہ وہ ہے تمام دنیا کو اللہ مانگنے پر عطا کرتا ہے، اللہ انہیں بے مانگے دیا کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ پڑھتے اور پڑھاتے، دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تلاوت میں مصروف رہنے والوں تمہیں میں اللہ بے مانگے عطا کروں گا۔ وہ نعمتیں، وہ انعامات دوں گا جو تمہارے تصور میں بھی نہ آئے۔ آج کیا عرض کروں، ہر چیز کی میرے اور آپ کے معاشرے میں قدر ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے بیوار سا سمجھا ہے تو خدا کے قرآن کو سمجھا۔ اگر آج ہم نے لاواری سمجھا، خدا کے قرآن کو سمجھا۔ مدرسے کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، زمین کے وارث ملیں گے، بنگلے کوٹھیوں کے وارث ملیں گے، چپے چپے کا وارث ملے گا، اینٹ اینٹ کا وارث ملے گا، کنکر پتھر کے وارث ملیں گے۔ کیا خدا کے قرآن کا وارث کوئی نہیں؟ وہ وارث قبروں میں جا کر سو گئے، نیچے آگ کے شعلے اور گولے ہیں، اوپر پہاڑ کے بھاری پتھر ہے۔ وہ بلال کہتا اللہ احد، اللہ احد، مر جاؤں گا لیکن سرور کائنات اور خدا کے قرآن کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے سمجھا یہ صرف مردوں کی کتاب ہے۔ توجہ کرنا، جہاں یہ مردوں کو جنت دلانے والی کتاب ہے، رب محمد کی قسم یہاں وہاں یہ کتاب زندوں کو بلندی دلانے والی کتاب ہے۔ جہاں یہ کتاب جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے ہے، وہاں یہ کتاب مارکیٹ، بازار، کارخانہ، ملکیت، کوٹھی
صدر گورنر وہاں بلندی دلانے والی کتاب ہے۔ دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو۔ آج تمام چیزیں سمجھ آ گئی، خدا کا قرآن کب سمجھ آئے گا؟ سرور کائنات رحمت والے نبی کی ذات کا سمجھ آئے گی؟ یہ وہ خدا کا قرآن جس نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ تھک گئے میرے خیر، مجھے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں آپ۔ جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ، جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ، قرآن سے محبت والی سبحان اللہ، قرآن سے محبت والی سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ وہ اللہ کا کلام توجہ کرنا جو بلندیاں دلائے، عظمت دلائے، یہ وہ قرآن جو بلندیاں عطا کرے۔ ارشاد فرمایا سرور کائنات رحمت والے نبی نے کل قیامت کے دن یہ قرآن کے حافظ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اعلان ہوگا آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ اعلان ہوگا بلاؤ میرے قریب لاؤ، فرشتے کہیں گے شہیدوں کو، کہا نہیں نہیں، غازیوں کو، کہا نہیں نہیں، صدقہ دینے والے، کہا نہیں نہیں، خیرات دینے والے، کہا نہیں نہیں، تیری راہ میں مال خرچ کرنے والے، کہا نہیں نہیں۔ الہی پھر کسی بلائے، یہاں جمع ہونے والوں اعلان ہوگا قرآن حافظ کے ماں باپ کو بلایا جائے، قرآن حافظ کے ماں باپ اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا سرور کائنات رحمت والے نبی نے ان کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، اتنی روشنی ہوگی چاند اور سورج کی روشنی بیکار ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس اللہ کے قرآن نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہے۔ وہ قرآن ہی تو تھا، ظلم کے سامنے ڈٹ گئے اور آخری دم تک کہتے رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ کتنی بڑی طاقت آئی، کتنا ہی بڑا بادشاہ آیا، کتنے بڑے ظلم اور جبر کرنے والے آئے، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ توجہ کرنا، آخر تک جمے رہے، جام شہادت نوش کیا، اولاد قربان ہو گئی، مال وطن تمام چیزیں چلی گئی، وہ کہتے رہے جان جائے چلی جائے اللہ سے محبت نہ جائے، جان جائے چلی جائے تمام چیزیں رخصت ہو جائیں، خدا کا قرآن نہ جائے، اللہ سے محبت نہ جائے، نبی سے محبت نہ جائے۔ توجہ کرنا، میں نے کہا اس قرآن میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص ملیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، سامنے نمرود بادشاہ ہے۔ توجہ کرنا، نمرود کہتا میں رب ہوں، میں الہ ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا رب تو نہیں، رب وہ ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پالنہار۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہا اسی کو سجدہ کروں گا، اسی کو عاجت روا مانوں گا، اسی کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا جو اکیلا داتا، اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اکیلا پالنہار ہے۔ پھر روڈ والوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے یہ معبود جھوٹے ہیں، میں اس رب کو تسلیم کرتا ہوں جو صبح بھی شام بھی اندھیرے میں بھی رات میں بھی اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقابلہ ہوا بادشاہ سے، کس سے؟ ایک طرف نبی، دوسری طرف بادشاہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جب سے یہ ٹچ موبائل آیا ہے ساری قوم ٹچا ٹچ ہو گئی، برابر کا آدمی نظر نہیں آتا، لیکن جب برابر میں بیٹھ کر کوئی ٹچ موبائل چلاتا ہے
تو ادھر پراڑا بوڑھا بیٹھا ہے، برابر میں آدمی نظر نہیں آتا. میں بھی دیکھوں کیا یہ ساری دنیا سمٹ کر آپ کی ٹیبل پر آ گئی، لیکن توجہ کرنا پوری دنیا تیرے پاؤں میں آ جائے، نجات پھر بھی خدا کے قرآن کی غلامی سے ملے. آواز بلند سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ. قرآن کے حمدار کہے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے کہے سبحان اللہ، علماء سے محبت والے کہے سبحان اللہ. پوری کائنات اور دنیا سمٹ کر تیرے قدموں میں آ جائے تو کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ چلا جائے، توجہ کرنا. اگر کوئی مرتبہ ملا، مقام ملا، اگر وہاں کی نجات ملی، ریا روڈ والوں خدا کے قرآن کی غلامی کی وجہ سے ملے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے ہو گیا. ادھر بادشاہ، ادھر اللہ کا نبی ہے، ادھر بادشاہ، ادھر نبی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توجہ کرنا اللہ کی توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے، ایک وحدہ لا شریک کے لیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نمرود تو کیا تھا؟ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بھاں میں ڈالا گیا. کہا اس کی سزا یہ ہے، چلاؤ آگ میں ڈالو، کوئی بچانے والا نہ ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، پھر یہ روڈ والوں ادھر بادشاہ کی طاقت ہے، ادھر ابراہیم خلیل اللہ ایک اللہ کا سہارا لیے ہوئے، ایک رب سے امید لگائے ہوئے، ایک رب کی جانب دیکھتے ہوئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں. کہا میرے رب اگر تو چاہتا میں ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جل جاؤ، میں جان دوں گا، لیکن تیرے نام سے ابراہیم وفا کرے گا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں. اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. اللہ کی توحید کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں اللہ نے حکم دیا. اتنی ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، اتنی گرم نہ ہونا میرا ابراہیم پریشان ہو جائے. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے لیے گل و گلزار ہو جائے. یہاں جمع ہونے والوں، عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والوں، بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی اور پیغمبر بادشاہوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کی توحید کے لیے، ایک وحدہ لا شریک کی عظمت کے لیے، ایک اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے لیے. میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن نبی اور پیغمبروں کے واقعات بتاتا ہے. آخر میں سب سے تیرے نبی، میرے نبی، ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء تشریف لائے. کہا لوگوں یہ وہی دین ہے جو عظمت والا دین ہے، بڑائی والا دین ہے، یہ وہی دین ہے. تم اختیار کرو گے تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. جس نے اس دین کو سینے سے لگایا، اس قرآن کو سینے سے لگایا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں ذرا دیکھو تو صحیح حضرت ابراہیم، ذرا دیکھو تو صحیح حضرت سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے قرآن کی عظمت کے لیے، میرا عثمان شہید ہوا قرآن کی عظمت کے لیے، میرا علی شہید ہوا مسجد کی عظمت کے لیے، خدا کے قرآن کی عظمت کے لیے. اور کربلا کے میدان میں میرے علی کا بیٹا حسین شہید ہو گیا اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے. کہا جان دو گا لیکن نانا کے قرآن کو نیچا نہیں ہونے دو گا. خاندان نبوت شہید ہوا. سید
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے وہ شہزادہ، وہ علی مجاہد کا بیٹا مجاہد، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے ایسا جوان، اسی کو کہتے تیمم خان سے ہوئے، لہو سے غسل سیدہ، تیمم خان سے ہوئے، لہو سے غسل سیدہ، علی بابا نبی نانا، شہادت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ پھریا روڈ والوں، یہ قافلہ، یہ کارواں، توجہ کرنا، آج ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ سے لے کر آج یہاں پھریا روڈ کے مدرسہ حسینیہ تعلیم القرآن کے اس جلسے عام تک میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پوری قوم اکھٹی ہو رہی ہے، یہ قرآن سے محبت والے اکھٹے ہو رہے ہیں، یہ آقا کے دیوانے اکھٹے ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دین سے محبت کرنے والے اکھٹے ہو رہے ہیں۔ اب وہ دن گئے جب لوگ چاہتے تھے اس ملک کے آئین کو بدلیں گے، یہاں قادیانیت پروان چڑھے گی، اس ملک کا آئین تبدیل ہوگا، یہاں ناچ اور گانا آئے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن موجود ہے، توجہ کرنا، یہ ملک کا آئین اسلامی رہے گا، ملک کے ایک ایک چپے کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ارے آنے والا دور ان غلاموں کا دور ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی نائب امیر خانقاہ حالیجیہ کے چمکتے ہوئے چراغ حضرت مولانا سید عبدالقیوم صاحب حالیجوی دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں۔ طبیعت میری چاہتی تھی کہ مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، لیکن آپ کو خبر ہے کہ ادب سے ہی آدمی آگے کی طرف سفر کرتا ہے۔ حضرت کے تشریف لانے کے بعد میں نے جو اپنی گفتگو کو جاری رکھا، حضرت سے ملتمس ہوں اسے میری گستاخی کو درگزر فرمائیں۔ دوستو، طبیعت میری یہ چاہتی ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی مرکزی قیادت کو یہ بتائیں کہ انشاءاللہ آنے والا دور جمعیت علماء اسلام کا دور ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند انشاءاللہ، بآواز بلند انشاءاللہ، مسجد مدرسے سے محبت ہوگی، آواز بلند آپ کہیں گے انشاءاللہ، مسجد مدرسے سے محبت ہوگی، پرچم نبوی بلند ہوگا، شہید اسلام کے خون سے وفاداری ہوگی۔ آج دیکھنے والے دیکھیں، ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ سے لے کر یہ پھریا روڈ تک آج پورا ملک اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، آواز بلند، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام۔ اللہ مدرسہ حسینیہ تعلیم القرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی زندگیوں میں خیر اور برکت نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور کل قیامت کے دن اس قرآن کو نجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔